بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی آپ اہل سنت کے عظیم مفکر ہیں۔ آپ اپنے زمانہ کی کثیر الجہاد اور عظیم الصفات جامع العلوم شخصیت ہیں۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو روشن اور واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے اپنے فتاویٰ کے اندر شرک اور بدعت کو مٹانے کا کام کیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانہ کے اندر آپ کی شخصیت پر شرک اور بدعت کو فروغ دینے کا الزام لگا کر آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ حقیقتاً محض ایک مفروضہ پر معمول ہے، ایک مفروضے پر قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے فتاویٰ کو پڑھے بغیر یہ الزام لگایا گیا۔ اگر ان کے فتاویٰ کو، ان کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں پڑھا جاتا تو یہ حقیقت بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی کہ آپ نے تو شرک اور بدعت کو ختم کرنے کا کام کیا ہے۔ اہل سنت جو کہ آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر آپ کی تعلیمات کے مطابق جو امور اہل سنت ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، تو ان پر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امور جو جہالا کرتے ہیں ان کا امام احمد رضا خان نے واضح طور پر رد فرمایا ہے۔ آپ سے مزارات پر جا کر سجدہ کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے واضح طور پر سجدہ تعظیمی کو حرام ہونے کا آپ نے فتویٰ جاری فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ، یہ تحریم سجود تحیہ پر ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ باقاعدہ فتاویٰ کے اندر اس چیز کی تصریح فرماتے ہیں کہ مزار شریف کے سامنے جو ہے سجدہ کرنا وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مزار شریف کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، یعنی سامنے قبر موجود ہے تو پھر آپ اگر نماز ادا کرتے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو سجدے کی نیت سے آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ سامنے جو ہے قبر موجود ہے اور بت پرستی سے یہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ کسی کے سامنے زمین کو چومنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور آپ نے فرمایا کہ چومنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ سجدہ تو نہیں بنتا، کیونکہ سجدہ کے اندر پیشانی کو زمین پر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ زمین کو چوم رہا ہے، لیکن سجدے کسی حیت بنتی ہے، لہذا جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ مزار شریف میں داخل ہوتا ہے وہاں حد رکوع جھکنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مزار شریف پر حاضری کے لیے اگر کوئی شخص وہاں موجود ہو، وہاں حاضر ہو، تو اس کو 4 ہاتھ دور اس سے قبر شریف سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب 4 ہاتھ دور اس سے کھڑے ہونے کا آپ فرما رہے ہیں تو پھر وہاں چومنا اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ قبر کو سجدہ کرنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے، حرام ہے۔ زیارت قبر جو ہے، زیارت قبور، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قبر کو چومنا، بوسہ دینا، آپ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، اور محتاط یہی ہے کہ قبر کو نہ چومے اور نہ اس کو چھوئے۔ اور اس کے بارے میں آپ سے جب پوچھا گیا کہ روضہ رسول پر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے تو کیا وہاں طواف کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روضہ رسول سمیت اولیاء کی تمام قبور کسی کو بھی اس کا طواف کرنا، اس کا سجدہ کرنا، اس کے جو ہے سامنے زمین کو چومنا یہ جائز نہیں ہے۔
یہ تمام چیزیں ان سے بچنا چاہیے، یہ امور بے ادبی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اب بالکل یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جن کی جو ہلا کرتے ہیں اور ان کو آپ کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، آپ نے ان کی تردید فرمائی ہے، بلکہ آپ نے ان جہلا کو بھی سمجھانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، آپ نے احکام سکھانے کے لیے آپ نے تعلیمات سکھائی ہیں، آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ تو یہ بہت ظلم ہوگا کہ ان پر جو ہے شرک کا فتویٰ لگایا جائے یا شرک کے فروغ کا فتویٰ لگایا جائے، یہ بالکل ناانصافی ہے اور ان کی تعلیمات سے دوری، ان کی تعلیمات سے ناواقفی کی بنا پر اس طرح کے بہتانات ان پر لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے، آپ نے ان کا بھی رد فرمایا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھا گیا کہ کوئی شخص ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت کے احکام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم واصل ہیں، ہم جو ہے حق تک پہنچ گئے، ہم نے منازل ساری طے کر لی، اب ہمیں جو ہے کوئی بھی شریعت کا حکم جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ واصل پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں پہنچا؟ جہنم میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو شریعت کے احکامات پر عمل کی ضرورت ہے، اور آپ نے فرمایا اصل شریعت ہے اور طریقت اس کی فرع ہے، اور آپ نے فرمایا کہ شریعت جو ہے وہ منبع ہے، طریقت اسی کا آگے دریا ہے جو جاری ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ شریعت سے طریقت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز واضح طور پر موجود ہے، اور پھر آپ نے بغیر علم کے تصوف کے اندر، طریقت کے اندر پڑھنا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ علم اور شریعت یہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد طریقت کا حصہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص حقیقت جاننا چاہتا ہے تو وہ حقیقت جو ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے جانے، اور یہی معتبر ہوگی۔ اور اگر طریقت کے اندر کوئی انکشاف ہوتے ہیں، کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، حقائق کھلتے ہیں، تو وہ اسی شریعت کا صدقہ ہوتے ہیں۔ اصل شریعت ہے اور طریقت اس کے تابع ہے۔